أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اثنان فما فوقهما جماعت، دو کے اوپر جماعت ہی جماعت. 100 بندہ نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور بالخصوص بر صغیر کے اندر اس کا اہتمام اس لیے نہیں ہے کہ ہم انفرادیت کی طرف جا رہے ہیں، اجتماعیت کی طرف نہیں جا رہے. اور اس سے امت کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، امت کے اندر افتراق آیا ہے، انتشار آیا ہے. جب اجتماعیت نہیں ہے تو اس کی بہت زیادہ نقصانات ہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا یؤدی زکاتها، کسی انسان کی اونٹ ہو، گائے ہو یا بکریاں ہو، اس کی زکات نہ دے. الا جاء یوم القیامت اعظم ما كانت، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ سارے کے سارے جانور آئیں گے پہلے سے زیادہ موٹے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ ان کے مضبوط سینگ ہوں گے. اور اس انسان کو نیچے بچھا دیا جائے گا اور ان کو حکم ہوگا کہ ان کو روندو. وہ مال ان کو روندے گا اور یہاں تک روندے گا جب تک اللہ فیصلہ نہ فرما. کس قدر سخت الفاظ میں زکات نہ دینے والوں کے لیے وعید ہے کہ خبردار اس سے کبھی غلطی نہ کھانا. اور پھر آپ کے ایک اور الفاظ حدیث کے فرمایا کہ مامن صاحب، فرمایا کہ کوئی آدمی جس کے پاس سونا ہے، جس کے پاس چاندی ہے اور اس کی زکات نہیں دیتا، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی آگ کی پھٹیاں بنائی جائیں گی اور آگ کی پھٹیاں بنا کر اس کے جسم کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یہاں تک کہ 1000 سال کے دن میں اللہ کو فیصلہ فرما دے. اللہ اس پر جو فیصلہ کرے، یا اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے اللہ اس کے بعد ہی عذاب کرے. فرمایا کہ یہ انتہائی خوفناک بات ہے. اس لیے اللہ کے بندو زکات کے متعلق احکامات کو سیکھیں، زکات کے متعلق احکامات کو پوچھیں، زکات کے متعلق اپنے مال کی حساب لگا کر. ایک یہ ہوتا ہے، میری بات یاد رکھیں، اور یہ بہت اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اور ایک تجرباتی اور مشاہداتی بات. کتنے لوگ مجھے ملتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ہم اپنی مال کا حساب نہیں کر سکتے، ہم بس ایک تخمینہ لگا کر زکات دیتے ہیں. یاد رکھو تخمینے والا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں. اگر تخمینہ ہی لگانا ہوتا تو پھر 2.5% کا کیا معنی ہے؟ پھر تخمینہ ہی لگ جاتا کہ جو آپ کے اختیار میں ہے آپ بس اتنا نکالیں اور اتنا دے دیں. یہ تخمینہ نہیں ہے، یہ مال کا حساب ہے، پراپر حساب. اور پھر حساب کر کے ایک روپے کا حساب کر کے اس میں سے زکات جتنی بنتی ہے 2.5% وہ نکال کر وہ اللہ کی راہ میں دے دینا، ان مصارف میں دینا جو قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ زکات کی ادائیگی ہے. بصورت دیگر آپ زکات سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. آپ نے اگر غلط دے دی، جان چھڑانے کی کوشش کی تو عند اللہ آپ مجرم ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا. ایک تو یہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس نے نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ قیام ہے، نہ جلسہ ہے، نہ کچھ نہ کہا ہے. تو اپنے لیے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن حقیقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی. ایسی ہی زکات کا معاملہ ہے. ذکر ہر چیز میں اسلام آپ سے قربانی مانگتا ہے. اسلام آپ سے احکامات کے سیکھنا مانگتا ہے کہ آپ احکامات سیکھیں، آپ اس کے لیے وقت نکالیں. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، سال کے بعد آپ کو وقت نکالنا ہے اس کا پورے کا پورا حساب کر کے، اور اس کے بعد اس کے پورے حساب سے جو 2.5% بنتا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. اب 2.5% ہے کتنا؟ 2.5% سب سے کم ہے. میں نے پچھلے دنوں یہ بات عرض کی تھی کہ ٹیکس کی کوئی ریشو مجھے بتائے تو ٹیکس کی ریشو سے کئی گنا زیادہ ہے. اور جو زکات کی حد ہے وہ کیا ہے؟ وہ 2.5%. اب 2.5% کتنا بنتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 10 روپے ہیں، یہ 10 روپے، اس میں سے یہ بھی آپ کا، 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 یہ بھی اور یہ بھی آپ کا. اس کا جو یہ آخری کونا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ مال زکات ہے. یہ آپ نے اللہ کے نام پر دینا ہے. اب بتلائیں کہ یہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ کتنا کم ہے یہ کہ 9 حصے آپ کے اور 10واں حصہ بھی 3 حصے آپ کے اور اس میں سے 1 حصہ کس کا؟ اگر یہاں پر بھی بندہ غلطی کھا جائے
اور اس کو بھی اگر کوئی انسان غفلت کی نظر کر دے تو یقیناً یہ قابل گرفت آمد ہے، یقیناً یہ قابل گرفت آمد ہے۔ تو اس لیے مال کا اچھے طریقے سے حساب کر لیں اور اچھے طریقے سے حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اب آ گیا مسئلہ چھٹا اور آخری، اور وہ ہے زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا اور سیدھی سیدھی سی آیت ہے اور سیدھا سیدھا سا مسئلہ ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ مسکین اور فقیر میں تھوڑا سا فرق، اس فرق کو یاد رکھو۔ فقیر وہ ہے جو ہے تو کنگال ہے لیکن لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے لوگوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غنا کی حد پوچھی گئی کہ ایک بندہ غنی کتنے پیسے ہو تو ایک بندہ غنی ہے؟ ابو داؤد کی روایت۔ پلے باندھ لیں یہ بات کہ غنی کون ہے، لوگوں کے لیے یہی بڑا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دیں، تو غنی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم ہیں وہ غنی ہے۔ 50 درہم آج کتنے بنتے ہیں؟ 2000 روپے۔ جس شخص کے پاس 2000 موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ غنی ہے، اور غنی کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ اب اس کا حساب آپ خود کر لیں۔ آپ اگر اس حساب سے آپ زکوٰۃ دیں تو آٹومیٹک وہ لوگ نکل جاتے ہیں کہ جو لوگ بلا وجہ کے زکوٰۃ کے مستحق بنے ہوئے۔ میں نے ایک تجربہ کیا، ہمارے ہاں جس طرح یہ قربانی کے جب جانور آتے ہیں تو جانور جو لانے والے ہوتے ہیں وہ پورے مفتی ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر فتویٰ بھی دیتے ہیں ساتھ، یہ جانور ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز ہے، سارا کچھ ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے ہاں زکوٰۃ یہ جو مانگنے والے ہیں یہ پورے مفتی ہوتے ہیں، میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دی، زکوٰۃ کا مال مجھ پر لگتا ہے۔ اللہ کے بندے فیصلہ تو نے کرنا ہے یا فیصلہ دینے والے نے کرنا ہے؟ پھر مانگنے والوں کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک مانگنے والا وہ ہے جو گداگر ہے، جو سوالی ہے، ان کو دینا قطعاً حرام ہے، یاد رکھیں، بالکل دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع حدیث ہے، جو لوگوں نے پیش کر دی کہ آپ کو مانگنے کے لیے، آپ سے مانگنے کے لیے اگر کوئی گھوڑے پہ آئے تو آپ اس کو دے دو۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں، یہ اپنے مال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، یہ زکوٰۃ سے جان چھڑانے کے مترادف ہے کہ جو مانگنے والا ہے اس کو دے دے، ایسا نہیں۔ فقیر وہ ہے جو جس کے پاس غنا کی حد کو نہیں پہنچ رہا، اس کے بعد مانگتا ہے لوگوں سے۔ اس مسکین کون ہے؟ مسکین وہ ہے جو ہے غریب لیکن لوگوں سے مانگتا نہیں۔ سب سے بہترین کیٹیگری یہ ہے مسکین کی دینے کی زکوٰۃ، جو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مسکین کو تلاش کرنا پڑے گا کہ مسکین ہمارے معاشرے کے اندر کون ہے۔ اور لاکھوں مساکین ہیں جو ہیں مسکین ہیں، جن کے پاس 50 درہم تک نہیں ہے، جن کے پاس ضروریات زندگی ایک دن کی بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ اصل مستحق لوگ، ان کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر ان کو آپ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دے دیں تو معاشرے سے یہ جو سفید پوش طبقہ ہے نا، ان تک زکوٰۃ پہنچی، اور سفید پوشی میں یہ لوگ اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جو مانگتے ہیں ان کو سارے دیتے ہیں، اور جو سفید پوش طبقہ ہے اس تک پہنچتا ہی کوئی نہیں، اس تک جاتے ہی کوئی نہیں، محنت ہی اس طرف تک نہیں ہوتی کہ وہاں تک پہنچے، تھوڑی سی محنت کر لیں کہ یہ کون سا طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے۔ تیسری بات، والعاملین علیہا، فرمایا کہ وہ لوگ مکلف ہیں جو زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو زکوٰۃ لینے پہ مقرر کرتے تھے، چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وقت کے اور ان کو مقرر کرنے کی وجہ سے آپ ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، زکوٰۃ میں سے ان کو کچھ دیا جاتا تھا، عاملین زکوٰۃ۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو زکوٰۃ لینے والا کو کوئی نہیں ملے گا۔ یہ ایسا ہی ہے نا جس طریقے سے بعض لوگوں نے کہا جو امام مسجد ہے وہ تنخواہ نہیں لے سکتا، یہ بعض لوگوں کا موقف ہے، آج بھی ہے بعض لوگوں کا موقف، لیکن لیتے سارے ہیں، وہ بھی لیتے ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ لیتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا کہ جب زکوٰۃ امام صاحب نے نماز پڑھانے کے پیسے نہیں دینے، تو اب کون وہ ایسا شخص ہے جو 5 وقت کی پابندی کرے بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی ایسی پابندی کے یا بغیر کسی ایسے معاملے کے؟ اب مسجد کے امام ہی نہیں مل رہا تھا، مسجد کے امام ہی غائب ہو گئے، لوگوں نے اس طرف آنے ہی چھوڑ دیے۔ پھر وہ علماء نے جنہوں نے یہ پابندی لگائی تھی، علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم سے یہ غلط ہو گیا، لہذا اپنا فیصلہ واپس لے لیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین مال وہ ہے، سب سے بہترین مال وہ ہے جو دین کی وجہ سے تمہیں مل رہا۔ اللہ کے بندو، دین کی وجہ سے جو مال مل رہا ہے، سب سے خوبصورت مال وہی، سب سے اعلیٰ ترین مال وہی ہے جو قرآن کی نسبت سے آپ کو مل رہا ہے، جو حدیث کی نسبت سے آپ کو مل رہا ہے، جو بنا مانگے آپ کو مل رہا ہے۔ اس سے اچھا مال کون سا ہے؟ وہ تو سب سے طیب اور پاکیزہ مال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والعاملین علیہا فرمایا کہ جو عاملین ہیں ان کو زکات دینی، والمؤلفۃ قلوبہم فرمایا کہ مؤلفۃ القلوب یہ آج نہیں، آج یہ کیٹیگری موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کیٹیگری کو بالکل ختم کر دیا تھا تعریف طلب کے لیے، کہ جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہوں یا وہ کچھ رکاوٹیں ان کی نظر میں ہوں، یا یہ ہے کہ اسلام وہ قبول کر کے ان کا کچھ خدشہ ہو واپس جانے کا، تو ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ زکات دی جا سکتی ہے۔ وہ پھر رقاب گردنیں آزاد کرنے میں، غلام آزاد کرنے میں آج یہ کیٹیگری بھی موجود نہیں ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور فرمایا کہ ان کارندوں کے لیے کہ جو قرض دار ہیں، وہ لوگ جو قرض دار ہیں، یاد رکھیں کہ غارمین اس کو کہا جاتا ہے جو مقروض ہو چکا ہو، چاہے وہ یہ قرضہ تجارتی قرضہ نہیں، ایک ہوتا ہے تجارت میں کوئی بندہ مقروض ہو گیا، تجارت میں تو پورا پاکستان مقروض ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو کسی کے قرض میں پھنس گیا، دینا آپ نے کہا ضمانت میں نے اٹھا لی، میں پھنس گیا ہوں، یا میرے اوپر کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے جس کی بنا پر میں مقروض ہو گیا ہوں، تو اب مجھے زکات میرے اوپر لگ سکتی ہے، میں زکات لے سکتا ہوں، ایسے شخص کو زکات دینی جائز ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں یہ مدرسے بھی آتے ہیں، یہ مسجدیں بھی آتی ہیں۔ پچھلے جمعے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کیا مسجدوں کو زکات دینی جائز ہے؟ یاد رکھیں اس کے دو معاملے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد میں آپ زکات نہ دیں تو بہتر ہے، نفلی صدقے سے مساجد کو چلائیں، مساجد بنائیں۔ لیکن اگر لوگ نفلی صدقات نہ دیتے ہوں، اور مسجد کا نظام نہ چلتا ہو، اور مسجد کی تعمیر اور ترقی کے معاملے رکنے کا خدشہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مال زکات سے مسجد کو چلایا جائے گا، پھر مال زکات سے فرضی مال سے چلایا جائے گا۔ یہی علماء سلف کا موقف ہے، اور اسی پر تقریر۔ اگر دیکھیں نا، دو باتیں یہاں پر سمجھنے کی، ایک بات یہ ہے کہ آپ نفلی سے چلائیں گے، لیکن اگر نفلی نہیں مل رہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرضی ہے، پھر فرضی چلانا تو ہے نظام، مسجدیں بننی ہیں، مدرسے بننے ہیں، مدرسے میں تو لگتی ہے، مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے آپ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ جن مساجد کا نظام نفلی معاملات سے پورا نہیں ہوتا، ان کو فرضی صدقے آپ دے کر ان کے نظام کو چلائیں گے، اور یہ آپ کے کھاتے میں ہے۔ اور وابن السبیل فرمایا کہ مسافر، وہ مسافر ہو سکتے ہیں، امیر بھی کوئی مسافر ہو لیکن سفر میں ہے تو غریب ہو گیا ہے، یا کہ لٹ گیا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے، اس کو بھی زکات دی جا سکتی ہے۔ یہ مصارف زکات ہیں، 8 مصارف زکات ہیں، اس کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب مصارف زکات ہیں۔ مثلا غریب، مساکین، بیوہ، یتیم، یہ سب اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ دینی ادارے مدرسے ہیں، ان کا بنانا ہے، ان کی بلڈنگیں ہیں، ان کی رہائشیں ہیں، ان کی دیگر لوازمات ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، ان کی تنخواہیں، سب چیز اسی میں آ جاتی ہے۔ ان 8 مصارف کے ماتحت یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان 8 مصارف کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا اور ان تک زکات کو پہنچانا، یہ اہل زکات کا فرض ہے، اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔